بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 113، 14 اور 15 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگوں کی طرف تم مت مائل ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ تم پر بھی آ پڑے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اس وقت تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ ایک جامع نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ظلم، اور اس کے بالمقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، اور ظلم کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہم مسلمانوں میں اس بات کا مفہوم سمجھنے میں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے: اگر ہم میں سے کوئی کسی کا مال دبا لے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، ہم کہتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور کوئی کسی کا حق ادا کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے انصاف سے کام لیا ہے، عدل سے کام لیا ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا ظلم کا تصور اور عدل کا تصور ہے، یہ صرف بندوں کے حقوق کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بندوں کے حقوق میں عدل بھی سمجھ میں آتا ہے، اور بندوں کے حقوق میں ظلم بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب ہم ذرا اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہمارا یہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں نہ ظلم ظلم نظر آتا ہے، نہ انصاف انصاف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق اپنے بندوں پر ہے وہ ہے ایمان لانا، توحید کو ماننا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اور وہ ایمان نہیں لاتا، توحید کو کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہماری نظر میں یہ کوئی ظلم والی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر آدمی آزاد ہے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو وہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ایک صاحب اپنی گفتگو میں کہنے لگے، جو سیکولر عقیدہ رکھنے والے تھے، کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، کفر پہ زندگی گزارے۔ تو کفر کی تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، حالانکہ یہ اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا کہ ہم پر ایمان نہ لاؤ، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جیسے بیٹے سے ابا کہے نا تم میری بات نہیں مانو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تو بیٹا کہے کہ ماشاءاللہ ابا نے اجازت دے دی، اب تو ابا کی کوئی بھی نہیں چلے گی، اور وہ بے وقوف آگے والا جملہ نہیں سن رہا کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آج ہمارے تصور میں اللہ کے حقوق کے معاملے میں ظلم کا تصور ختم ہو گیا، اور اس تصور کے ختم ہونے کے نتیجے میں آج ہم کہتے ہیں مغربی معاشرہ سب سے زیادہ انصاف پسند ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ وہ انصاف پسند ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لانے والے۔
تو اس کا مطلب ہے ایمان نہ لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک اور کفر یہ صرف ظلم نہیں ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور جو کفر پہ زندگی گزار رہا ہے وہ معمولی ظالم نہیں، وہ عظیم ظالم ہے. تو ہم اللہ کے حق کے معاملے میں آ کے اس ظلم کے تصور کو اور اس عدل کے تصور کو بدل دیتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے حقوق میں بھی ہمیں ظلم سے بچنا ہوگا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، ہم کہتے ہیں اس نے کوئی فرق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، کیا ہوا، نماز ہی تو نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کر دیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کا مال چھینتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ ظالموں کے ساتھ دوستی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی فاسق فاجر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھو تو اس پر فخر مت کرو کہ یہ تو بڑا اس کو اللہ نے نوازا ہے، تمہیں معلوم نہیں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. تو ہم تو ایسی چیزوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں. فرمایا اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے تو پھر کل ظالم جس انجام تک جائیں گے تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا. تو ہم میں سے کون چاہتا ہے جو جہنم کی آگ میں جائے، جو اس برے انجام کو دیکھے، برے انجام تک پہنچے؟ تو ہمیں دنیا میں ظالموں کا حمایتی نہیں بننا، ہمیں تو عادل لوگوں کا حمایتی بننا ہے. اس کے ساتھ فرمایا نماز قائم کریں. نماز دن رات کے جو اوقات ہیں 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی. قرآن پاک کی اس آیت میں تو اشارتاً 5 نمازوں کا ذکر ہے، احادیث میں صراحتاً 5 نمازوں کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے. پھر فرمایا جو نیکی ہے، نیک کام کرتے ہیں، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اچھا، نیکیاں گناہوں کو کیسے مٹاتی ہیں؟ ایک بہت بڑی نیکی وہ ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، توبہ کرنا. توبہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے تو یہ توبہ والی نیکی اس کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے علماء فرماتے ہیں توبہ ضروری ہے. صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی، وضو کیا، تو وضو کے ساتھ بہت سے ہمارے گناہ دھل گئے جیسے ہم وضو کے لیے آئے. پھر ہم نماز کے لیے آئے، ایک ایک قدم پہ کتنی نیکیاں ملی، اس کے نتیجے میں کتنے گناہ معاف ہو گئے. تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے. اور اگر کسی کا کوئی حق دبا رکھا ہے تو اس حق کی ادائیگی ضروری ہے یا اس سے معاف کروانا ضروری ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نماز ذمے میں باقی ہے، روزے ذمے میں باقی ہیں، زکوٰۃ 5 سال سے ادا نہیں کی، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور اسی طرح نیکی کے معاملے میں علماء فرماتے ہیں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نیکی کے معاملے میں 2 چیزیں. نمبر 1 اخلاص کا ہونا ضروری ہے. نیکی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہوگی تو اس نیکی کا فائدہ ہوگا. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، یا تو نیت ہی نہیں ہے یا کوئی فاسد نیت ہے، تو پھر اس نیکی کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو انسان کو ہونا چاہیے. بلکہ ریاکاری کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو آخرت میں کہا جائے گا جنہیں دکھانے کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر انہی سے بدلہ لے لو. تو وہاں کون کسی کو بدلہ دے گا؟ تو انسان کو اپنی نیکی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دنیا والے کیا دیں گے، کتنا دیں گے، کب تک دیں گے؟ ان کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. انسان کو اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے. ایسی یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ہر نیکی دنیا والوں کے سامنے آ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے بھائی میں نے دنیا والوں سے کیا لینا ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. تو ایک چیز اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور دوسری چیز وہ نیکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ابھی جیسے ہم نے فجر کے 2 فرض پڑھے ہیں، اگر ہمارے طبیعت میں آئے کہ بھائی آج تو جمعے کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، ایسا کرتے ہیں 2 کے بجائے 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نیکی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ طریقہ وہ نہیں ہے.
تو بعض دفعہ آدمی میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، مگر طریقے میں فرق لگ جاتا ہے، تو طریقہ بھی اپنی مرضی کا نہیں، اپنی پسند کا نہیں اور اپنے زمانے کا طریقہ نہیں، وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور فرمایا جو اس طرح نیکی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ